الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو کریٹر آف یونیورس، پوری کائنات کا خالق ہے، اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جس نے یہ دنیا رچائی اور بسائی، اور ہم سب کو اس نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور کچھ فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں ہمارا وہی مقام ہم کو ملنا ہے، جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، یا پھر اس کے اپوزٹ ایک دوسرا مقام جس کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں. دنیا میں جو انسان آیا ہے، ان دونوں ہی مقاموں میں سے کوئی ایک مقام ہے اس کا، وہی اس کا اصل مسکن ہے، وہی اس کا اصل گھر ہے. اس کو ہم یا تو جنت کہہ لیں یا جہنم کہہ لیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے وہ بھی بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندو،
میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا، اس لیے بھیجا، تخلیق انسانی کا مقصد، تخلیق جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہم کو 24 گھنٹے سجدہ نہیں کرنا ہے، 24 گھنٹے ہم کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگا رہنا ہے۔ عبادت کو مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا ہے۔ اب اگر اس نے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنے کا، رزق حلال کمانے کا اگر حکم دیا ہے تو اس کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے۔ اگر ہم رات میں سو رہے ہیں اور اس نے رات کو سونے کا حکم دیا اور کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے اور تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات کو تم وضو بنا کر سورہ ملک کی تلاوت کر کے اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اللہم بِاسْمِکَ اموت وَاحْیا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جب تم بستر پہ تم سو گے تو پوری رات تمہاری عبادت میں لکھی جائے گی۔ اس رات اگر تم مر گئے، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے تم کو جنت کے اندر داخلہ فرمائے گا۔ تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کو نیک بنانا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنا، پالنا پوسنا، ان کو اچھا ادب سکھانا، اچھی تعلیم دینا، اور پھر ان کے لیے دیندار لڑکے کا انتخاب کر کے ان کی شادی کرا دینا، اس کو جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی، اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس نے ان تینوں بیٹیوں کی شادی نیک اور دیندار لڑکوں کے ساتھ کرا دی ہوگی، تو وہ باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ جنت اسی کو ملے گی جو عبادت کرے گا۔ یعنی تینوں لڑکیوں کی شادی کرا دینا، نیک لڑکوں کا انتخاب کر کے ان کا گھر بسا دینا، یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا حکم دونوں بیٹیوں کے باپ کے لیے بھی ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک بیٹی ہی کو پڑھا لکھا کر اور دیندار گھرانے میں اس کی شادی کرا دینا چاہیے، تو وہ باپ بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ اس کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو صرف مسجد کی 4 دیواری تک نہیں جوڑا جائے گا، لیکن عبادت کی روح ہے تقویٰ، عبادت کی روح ہے پرہیزگاری۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں اور کوئی بھی عبادت کر لیں، اگر اس عبادت کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو بے جان ہے وہ عبادت۔ ہماری یہ باڈی جس کی ابھی آپ قدر کریں گے، نماز کے بعد آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیں گے، آپ چائے پانی پلائیں گے، جو عزت آپ کر رہے ہیں ہماری، یہ صرف اس وقت تک عزت کر رہے ہیں جب تک ہمارے اندر یہ روح موجود ہے، یہ آتما موجود ہے، یہ روح ہمارے اندر جب تک ہے تب تک آپ ہماری عزت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ روح ہماری باڈی سے نکلی آپ ہماری کوئی عزت نہیں کریں گے، بلکہ خود ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرے گی، ہمارے رشتہ دار ہماری عزت نہیں کریں گے۔ پھر اسی باڈی کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے مٹی کے حوالے کر دیں گے اور ہزاروں ٹن مٹی ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی، کیونکہ باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت روح کی ہے۔ اسلام کے اندر عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عبادت کی روح تقویٰ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ جمعے کے دن نماز پڑھنے آئے ہیں اور یہ سوچ کر آئے ہیں کہ گاؤں والے یہ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس جمعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس عبادت کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور یہ رکوع یہ سجدہ اللہ کے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس عبادت کی قدر ہوگی۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور 25,000 کا خرید کر اس لیے قربانی کی ہے کہ ہمارا پڑوسی 20,000 کا لایا ہے،
اور ہم اس سے اچھے کاروباری ہیں، اس سے اچھے بزنس مین ہیں، اگر ہم نے 15,000 والا بکرا اگر ہم نے قربانی کے دن قربان کر دیا تو محلے والے کہیں گے دیکھو اس کا پڑوسی تو غریب ہو کر بھی 25,000 کا بکرا کر رہا ہے اور یہ کمینہ 15,000 کا، اتنا پیسے والا آدمی۔ اگر ہم نے قربانی کا بکرا 25,000 کا لا کر 30,000 کا لا کر اس لیے قربانی کی ہے کہ ہمارا پڑوسی 25 کا لایا تو ہم 30 کا لا رہے ہیں، آپ ذبح کر رہے ہیں، اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں، کیونکہ اس کی روح نکل گئی ہے، تقوی سے خالی ہے، بے جان عبادت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں جاتا ہے، اس کے پاس تو تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ اور کس دل کے ساتھ اور کس تقوی کے ساتھ قربانی کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عبادت کی قدر نہیں اللہ کی نظر میں، تقوی کی قدر ہے۔ وہ عبادت آپ تقوی سے خالی ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ جمعے کی 2 رکعت نہیں 2000 پڑھ جائیے، تقوی نہیں ہے تو بیکار ہے۔ جمعے کے دن پوری مسجد ہی نہیں روڈ تک نکل کے آپ جام کر دیجئے، اس تعداد کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے تو وہ کہ جس کے اندر خشیت ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر صرف اللہ کی خوشنودی اور رضامندی مخلصین وَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو صرف اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہو۔ پیور عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو پسند ہے، ورنہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیجئے، اگر آپ جمعے کے دن اس لیے آئے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ گاؤں والے واہ صاحب یہ تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نماز دکھاوے کی نماز ہے، جو شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ صرف قبروں پہ چادر چڑھا لینا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، ان سے بیٹا بیٹی کا مطالبہ کر لینا ہی شرک نہیں ہے، سجدہ کرنا بھی شرک ہے اگر اس میں گاؤں والے شامل ہو گئے تو، رکوع کرنا بھی شرک ہے اگر اس میں گاؤں والے یا محلے والے شامل ہو گئے تو، اگر وہ عبادت اس لیے کی جا رہی ہے، وہ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، اب یہ اللہ کے لیے نماز نہیں، یہ رکوع محلے والوں کے لیے ہے، یہ قیام محلے والوں کے لیے ہے، یہ سجدہ محلے والوں کے لیے ہے، اور ایسی عبادت شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ عبادت کی روح ہے تقوی۔ تقوی صرف عبادت میں نہیں، ہر معاملے میں تقوی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، ایک خادمہ تھی، ایک باندی تھی جو نبی اکرم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی میرے حجرے میں میری گود میں میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک اللہ کے رسول نے لونڈی کو آواز دی، خادمہ کو آواز دی، سنو۔ وہ لونڈی، وہ خادمہ گھر حجرے کے باہر بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اللہ کے نبی کی آواز اتنی زور سے تھی کہ اس لونڈی کے کانوں تک وہ آواز گئی، اس نے سنا وہ آواز، لیکن نہیں آئی۔ آپ نے دوبارہ آواز دی، وہ نہیں آئی۔ آپ نے تیسری بار بھی آواز دی، لیکن وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ آپ نے کہا عائشہ ذرا دیکھو تو وہ کہاں چلی گئی، میں نے تو اس کو یہیں دیکھا تھا، گھر کے باہر حجرے کے باہر، دیکھو کہاں ہے وہ۔ حضرت عائشہ نے جب حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ باندی، وہ لونڈی حجرے کے باہر ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اما عائشہ نے اس لونڈی سے کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی، تمہارے مالک تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ وہ آئی، آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دیں؟ اس نے کہا 3۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ان آوازوں کو سنا ہے جو میں نے تمہیں دی؟ اس لونڈی نے کہا ہاں۔ کہا میں نے تمہیں 3 بار پکارا، تمہیں بلایا اور تم نے تینوں بار سنا؟ اس نے کہا ہاں۔
پھر کیوں نہیں آئی تم؟ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ میری آواز سننے کے بعد تم میرے پاس کیوں نہیں آئیں، اس سوال پر اس نے اپنا سر نیچے کر لیا، گویا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں اس بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم ایک مسواک زیادہ تر اپنے کان میں لگائے رہتے تھے، اور جیسی اذان کی آواز آتی تھی آپ کان سے وہ مسواک نکال کر پہلے مسواک کرتے تھے، اس کے بعد مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے اپنے کان سے وہ مسواک نکالی اور آپ نے اس لونڈی کو، اپنی خادمہ کو آپ نے پاس بٹھایا اور اس مسواک سے اس کی پیٹھ کے اوپر مارنے ہی والے تھے۔ آپ نے تان لیا اور آپ نے اس مسواک سے اس لونڈی، اس باندی کو آپ نے ضرب ہی کرنے والے تھے، چوٹ کرنے والے تھے۔ وہ اس کی پیٹھ تک مسواک گئی لیکن روک لی اللہ کے نبی نے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس مسواک کو اپنے کانوں میں لگا لیا اور کہا جاؤ آئندہ خیال رکھنا، جب بھی میری آواز تمہارے کانوں تک جائے تو فوراً چلے آنا۔ وہ لونڈی چلی گئی۔ نبی اکرم سے اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف تو کر لیا تھا، اس نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا تھا کہ آپ کی آوازیں اس کے کانوں تک گئی اور پھر بھی وہ نہیں آئی، اور آپ نے مسواک بھی نکال لی، اس کو مارنے ہی والے تھے کہ اس کی پیٹھ تک وہ مسواک گئی لیکن آپ نے روک لیا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اس کو 2-4 مسواک مار دیتے تو کوئی آپ مجرم نہیں ہو جاتے، اس لیے کہ وہ آپ کی لونڈی ہے اور اگر غلطی کرے تو مالک ہلکی پھلکی سزا تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ اس کو سزا دے دیتے تاکہ وہ آئندہ خیال رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں جو جملے نکلے وہ ہماری اور آپ کے لیے اور اس سماج کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہیں اور قابل تفکر بھی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے بھی ہیں کہ سوچیں یہ تقوی کی کون سی معراج تھی اور تقوی کی کون سی بلندی تھی؟ کیا یہ تقوی ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے مسواک نکالی، میں نے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے بھی بڑھایا لیکن جیسے یہ مسواک اس کی پیٹھ تک گئی میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ، آج جتنا تم اس لونڈی کے اوپر مالک ہو، کل قیامت کے دن تمہارا رب اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر مالک ہے۔ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کی ذرہ برابر مالک نہیں ہوگی، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ عائشہ جیسے ہی میں نے وہ مسواک اس کو مارنا چاہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہیں میری 1-2 مسواک اس کی پیٹھ پر پڑ جائیں، یہ سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی ہماری سزا سے کہیں کم نہ رہ جائے اور میری یہ دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر آج میں نے اس کو 2-4 مسواک مار دی اور یہ مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہوا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس لونڈی کو بھی اختیار دے گا اور وہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا بدلہ لے گی۔ اس لیے میرا ہاتھ رک گیا، میرا ہاتھ کانپ گیا کہ کہیں میری دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو۔ اب ہم یہاں تصور کریں آپ اپنے ڈرائیور کے کتنے دن کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں، آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں آپ کے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی غلطی سے بڑھ کر آپ اس کو سزا دے رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک دن وہ آپ کے یہاں کام کرنے نہیں آیا تو اس پر آپ کا 500 روپے کا نقصان ہوا تو آپ اس کی کہیں 700 روپے کی سیلری تو نہیں کاٹ رہے ہیں، 1000 روپے کی سیلری تو آپ نہیں کاٹ رہے ہیں، یا کہیں آپ اس کی 3 دن کی تنخواہ تو نہیں کاٹ رہے ہیں؟
یا آپ اس کو الٹا سیدھا بول کر گالیاں دے کر، کہیں ایسا تو نہیں کہیں آپ اس کی غلطی سے بڑھ کر آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ اس کی غلطی ہوئی ہے، نہیں آیا ہے، لیکن آپ نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ ڈانٹتے ہوئے اس کی ماں کی گالی اس کو دے دی۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اس کی ماں مجرم نہیں تھی، آپ نے اس کو اس کی ماں یا بہن کی گالی دی ہے۔ یہ آپ کی دی ہوئی معافی بھی اب کام نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے وہ جرم کیا ہے جو اس کی غلطی سے بڑھ کر ہے۔ عبادت کی روح تو تقویٰ ہے، وہ اپنی عائلی اور اقتصادی اور معاشی زندگی میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کھجور کھا لیا تھا اپنے غلام کا لایا ہوا، اور اس نے کہا تھا یہ تو میں نے کہانت کری تھی، کسی کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کو آج بیٹا ہی ہوا ہے، اس لیے اس نے گفٹ میں ہمیں لا کر یہ کھجور دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تم نے اس کو پہلے ہی بتا دیا اور اللہ نے دے بھی دیا اس کو بیٹا، اور اس نے گفٹ میں تمہیں کھجور دیا، پانی لاؤ۔ پانی پیا اور کھجور کو پانی پیتے گئے، کھجور قے کرتے گئے، اور اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک کہ کھجور نہیں نکل گیا، اور جب پورا کھجور نکل گیا، یقین کر لیا کہ اب نکل گیا ہوگا، تب کیا کہا؟ اللہ رب العالمین اس آدمی کے دل میں ایک نقطہ جمع دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس یہ دولت آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا کھیل رہا ہے، ابو موسیٰ اشعری کی نظر پڑی کہ محلے میں تو بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، اور سب بچوں کے ہاتھ میں تربوز کے ٹکڑے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اور امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا ان ٹکڑوں کو کھجور کے تربوز کے ان ٹکڑوں پر نظر جمائے ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری باہر نکلے تو ان کو ایک درہم بیت المال کے باہر پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کس کا گر گیا ہوگا، انہوں نے اس درہم کو اٹھایا اور عمر فاروق کے بچے کو دے دیا کہ بیٹا جاؤ، یہ سارے بچے تربوز کھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، موسم کا پھل کھا رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور کچھ نہ کچھ کھا لو، یہ ایک درہم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا چونکہ اپنے باپ کی تعلیم و تربیت میں پلا بڑا تھا، اس لیے اس نے وہ درہم تو لے لیا، لیکن لیا کچھ نہیں، سیدھے بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا، مٹھی بندھی ہوئی تھی۔ امیر المومنین کی نظر اپنے بیٹے کے اوپر پڑی، دیکھا مٹھی بندھی ہے، کہا بیٹا ہاتھ کھولو۔ بیٹے نے جیسے ہی مٹھی کھولی ایک درہم، فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو؟ جواب دیا ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فوراً اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں اور بیت المال جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری جو بیت المال کے کیشیئر تھے، خزانچی تھے، ان کو آواز دیتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک درہم کیا تم نے اپنے میرے بیٹے کو دیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا سارے بچے تربوز کھا رہے تھے، آپ کا بیٹا منہ تک رہا تھا، یہ ایک درہم باہر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر آپ کے بیٹے کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ایک درہم جو پڑا ہوا تھا، تمہارا حق تو یہ تھا اور تمہارا کام تو یہ تھا کہ جو باہر پڑا ہوا ہے اس درہم کو اٹھا کر تم بیت المال میں جمع کر دیتے، اگر کوئی دعوے دار آتا تو اس کو دے دیتے، نہیں آتا تو اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، لیکن یہ باہر پڑا ہوا ایک درہم تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا؟ اے ابو موسیٰ، جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر امیر المومنین عمر فاروق کے اہل و عیال پر ہی پڑی تھی، حضرت عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی، حضرت عمر فاروق کے بیوی بچوں ہی پر تیری نظر پڑی تھی، تجھے اتنے بڑے شہر میں کوئی اور نظر نہیں آیا، بظاہر ایک درہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
ایک درہم کی کیا حیثیت، لیکن امیر المومنین ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک درہم بھی برداشت نہیں کر پائے، اور اپنے کیشیئر کی کلاس لے لی اور کہا کہ آئندہ اگر میرے بیٹے کو کوئی بھی زمین پر پڑی ہوئی چیز اگر دینے کی کوشش کی تو نکال بھی دوں گا اور سزا بھی دوں گا، کیونکہ جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اور داخل کرنے کے لیے تیری نظر صرف میرے خاندان پر اور میرے گھر کے اوپر پڑی تھی۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، گریبانوں کے بٹن چاک کر کے، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے سماج میں، ہماری حیثیت کیا ہے سوسائٹی میں، کیا ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی، کیا ہمارے روزے قبول ہو رہے ہوں گے، کیا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہوں گی۔ کچھ مت جائیے سوچئے، صرف یہاں سوچئے ہم اپنے جسموں پر جو کپڑا پہن کر آئے ہیں، ہر انسان غور کر کے دیکھے کیا یہ کپڑا پورا کا پورا حلال کمائی کا ہے جو ہم نے خریدا ہے۔ فرمایا کہ 9 درہم تم نے حلال کے پسینہ بہا کر کمایا ہے، لیکن شک کا 1 درہم تمہارا جو تمہیں ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ حلال کا یا حرام کا، حلال کا بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن گنجائش پتہ نہیں ہے حلال کا یا حرام کا، شک ہے آپ کو، شک۔ اور وہ شک کا 1 درہم اگر آپ نے ملا لیا اس 9 درہم میں، اب 10 ہو گئے، 9 درہم رکشہ چلا کر کمائے، محنت مزدوری کر کے کمائے، 9 درہم آپ نے مزدوری کی ہے، اینٹیں ڈھوئی ہیں، کسی امیر آدمی کی دیواریں بنائی ہیں، گھر مکان بنایا ہے، 9 درہم کمایا ہے آپ نے، اور 1 درہم شک کا اس 9 درہم میں ملا کر 10 درہم پورے کر لیے، اور مارکیٹ سے آپ 10 درہم کا ایک قمیض ایک کرتا لے کر آئے اور آپ نے وہ پہن لیا۔ بخاری شریف کی حدیث یہ کہتی ہے جب تک وہ قمیض آپ کے ہمارے جسم پر رہے گی، جبکہ 9 درہم حلال کے ہیں، صرف 1 درہم شک کا ہے، وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ حرام ہی کا ہوگا، حلال کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ کنفرم نہیں تھا، آپ کو شک تھا کہ وہ حلال کا یا حرام کا، لیکن اس میں شامل کر لیا۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا اور اس کپڑے کو پہن کر جتنی بھی عبادتیں اور نمازیں تم پڑھو گے، اللہ رب العالمین ایک بھی عبادت، ایک بھی روزہ، ایک بھی نماز، ایک بھی حج، ایک بھی طواف، ایک بھی عمرہ آپ کا قبول نہیں کرے گا جب تک وہ قمیض ہمارے جسم پر رہے گی۔ ہم اس حدیث کے مطابق جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہم سوچیں اور غور کریں، کون بچا ہوگا؟ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے نا، تعمیر چندہ تو کیا ہوگا، گھر گھر گئے ہوں گے، کیا گارنٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد میں جتنے لوگوں کا پیسہ لگا ہے سب حلال ہی دیے ہوں گے اور کسی نے حرام کا نہیں دیا ہوگا؟ پھر ہماری نماز اس مسجد میں ہوگی یا نہیں؟ بہت سوچو گے تو بہت دور، بہت آگے تک نکل جاؤ گے میرے بھائیو۔ دماغ کام نہیں کرے گا کہ اس مسجد میں بھی ہماری عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب 1 درہم شک کا مل جائے تو اس قمیص میں ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، جبکہ 9 درہم ہم نے محنت کے کمائے ہیں۔ اتنا آسان ہے جنت؟ اور ٹھونک دو، سجدوں پہ سجدے کر لو اور اللہ پکار دے گا فرشتہ جاؤ جنت میں، تم نے تو بہت نمازیں پڑھی۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ جانتے ہو وہ مہنگا سامان کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ جنہ، وہ اللہ کا سامان جو بہت مہنگا ہے وہ جنت ہے۔ مہنگا ہے وہ، سستے میں نہیں ملے گا۔ اب ضروری نہیں کہ مہنگی چیز دولت ہی میں ملے، مہنگی چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو مار کر تو حاصل کرو۔ کہاں جائے، کیا کرے؟ اس لیے قرآن کی اس آیت پر ہی عمل کر لو، واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو، جتنا تمہاری استطاعت میں ہو۔ حتی الامکان کہاں کوئی آدمی پورا کر سکتا ہے، پورا کا پورا تقویٰ اس کے اندر آ پائے گا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ سے بڑا بزرگ کوئی اپنے علاقے میں نہیں دکھا، اس لیے آپ کے پاس میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔
ہم لوگ انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس برادری کے تعلق سے یہ مسئلہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں چرخہ چلاتی ہوں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں سوت کاٹتی ہوں، میں رات میں بھی سوت کاٹتی ہوں اور دن میں بھی سوت کاٹتی ہوں۔ دوسرے لوگ سوت لاتے ہیں، میں ان کے سوت کو کاٹ کر دے دیتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں۔ رات کے سوت کاٹنے میں اور دن کے سوت کاٹنے میں کیا برابر مزدوری لینا چاہیے یا کوئی فرق کرنا چاہیے؟ دن میں سوت کاٹتی ہوں تو روشنی آتی ہے سورج کی، اور رات میں جب میں سوت کاٹتی ہوں تو اس میں ہمارا تیل خرچ ہوتا ہے، چراغ جلانا پڑتا ہے۔ تو کیا میں دونوں کی ایک ہی مزدوری لوں یا الگ الگ؟ میں رات اور دن کی ایک ہی مزدوری لیتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی عورت، میری ماں، تم نے تو امام احمد ابن حنبل کو بھی بڑے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ مجھ جیسا علم کا مطالعہ کرنے والا بھی آج پس و پیش میں پڑ گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ جہاں تک میری عقل کہتی ہے، میرا مطالعہ کہتا ہے، کتاب و سنت پر میری نظر ہے، وہ اگر کہتا ہے تو اس کا میرا علم یہ کہتا ہے کہ تمہیں رات کی مزدوری کچھ زیادہ لینا چاہیے اور دن کی مزدوری کم لینا چاہیے، کیونکہ دن میں تمہارا کچھ نہیں لگتا اور رات میں تمہارا تیل لگتا ہے۔ ہاں، اگر تم رات و دن دونوں کی مزدوری ایک لوگی تو گویا کہ دن میں جن کا سود کاٹتی ہو ان سے تم زیادہ لے رہی ہو، اس لیے کہ دن میں تو تمہارا تیل بھی خرچ نہیں ہوا ہے، لہٰذا دن میں جن کا سود کاٹتی ہو ان سے تھوڑی مزدوری کم لو، تھوڑا سا عوض کم لو، اور رات میں جن کا سود کاٹتی ہو ان سے زیادہ لو۔ میرے علم کے مطابق اگر تم رات و دن کی دونوں کی مزدوری ایک لوگی تو دن میں جن کا سود کاٹتی ہو ان کے اوپر ظلم ہوگا، اور قیامت کے دن یہ لوگ تم سے حساب و کتاب کر سکتے ہیں، تمہارا مواخذہ کر سکتے ہیں، اور اس بات پر قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ جب وہ عورت یہ مسئلہ جان کر جانے لگی تو کہنے لگے، لوگوں، ضرور یہ کسی ولی اللہ کی بیٹی لگتی ہے، اس کا باپ ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ولی اللہ ہوگا، کیونکہ آج تک امام احمد بن حنبل سے اتنا باریک مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے دن وہی عورت آتی ہے اور کہتی ہے، امام احمد بن حنبل، مجھے ایک بات اور بتائیے، میں نے اپنے پڑوسی سے کوئی روشنی میں نے نہیں لی ہے، لیکن دیوار چونکہ ملی ہوئی ہے اور دیوار کھلی ہوئی ہے، رات میں اس کے گھر چراغ جلتا رہتا ہے، اس کے چراغ کی روشنی میرے گھر آتی ہے۔ اگر میں اپنا تیل نہ جلاؤں اور اس کے چراغ کی روشنی میں اگر سود کاٹ لوں تو کیا یہ بے ایمانی ہوگی؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، اگرچہ وہ چراغ کی روشنی خود بخود تمہارے گھر آ رہی ہے، لیکن آ تو دوسرے کے چراغ کی روشنی رہی ہے۔ اگر تم اس کے چراغ کی روشنی میں سود کاٹو گی تو تمہیں پہلے اس گھر والے سے اجازت لینی پڑے گی، اگر وہ اجازت دے دے تو تمہیں پھر اس چراغ کی روشنی میں سود کاٹنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان معاملات کو لے کر اب ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم جس لکھنؤ میں فلیٹ اور بلڈنگ میں رہتے ہیں وہاں اصل میں بہت سے لوگوں کے وائی فائی لگے ہوئے ہیں، تو کچھ بلڈنگ والے ان کے ہاں وائی فائی نہیں لگا ہے تو نیچے والے کے وائی فائی سے کنیکٹ کر کے وہ اپنا نیٹ چلاتے ہیں، اور نیچے والے کو پتہ ہی نہیں ہے اور وائی فائی چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو اس عورت کے مسئلے کے حساب سے وہ آٹومیٹک نیٹ ورک آ رہا ہو، پکڑا جا رہا ہو، کام کر رہا ہے، لیکن نیچے والے کو نہیں۔ اگر اس وائی فائی کنیکٹ کر کے اس نے نیٹ کے ذریعے اپنا کوئی بزنس کیا تو وہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ آپ اس کی اجازت کے بغیر نیٹ چلا رہے ہیں اور اس کا نیٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ اس کو پتہ بھی نہیں اور اس کے اوپر کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے جو تم کمائی حاصل کرو گے وہ ساری کی ساری حرام ہوگی۔ عبادت کی روح تو تقویٰ ہے، اللہ کو نماز تھوڑی
محبوب ہے، اللہ کو رزق حلال کھا کر عبادت محبوب ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز رکوع سجدہ یہ عبادت نہیں، یہ تو دعا ہے۔ آپ پوری نماز میں دعا ہی تو کرتے ہو، اور عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی ہی دعا کا ہے۔ پوری نماز میں آپ دعا مانگ رہے ہو، تو اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ دعا کرنے آ رہے ہو میرے گھر میں، تو پھر میں پاک ہوں تو پاک ہی کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ پاک ہے تو پاکی کو پسند کرتا۔ ہم اپنے ضمیروں میں ذرا ٹٹولیں اور چھانکیں اور گریبانوں میں، اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ بہت آسان ہے بزنس کر لینا اور بزنس میں ایک دوسرے کو مات دے کر آگے بڑھ جانا، بہت آسان ہے، لیکن رزق حلال پر بزنس کرنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور میں نے شاید لکھنؤ کے اطراف پہ کسی مسجد میں سنایا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ نے ہشام ابن عبد الملک سے کہا تھا، جب اس نے کہا کہ تمہارے احرام میں پیبند لگے ہوئے ہیں کئی، بتاؤ میں خلیفہ ہوں یہاں کا، کچھ چاہیے تمہیں؟ تو کہا نہیں۔ کہا کچھ تو مانگو، ضرورت ہو۔ تو حضرت سالم ابن عبداللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، آئے ہشام تم خلیفہ ہوگے کسی شہر کے اور کسی بستی کے، وہ اپنی جگہ پر، میں اللہ کے گھر میں اور خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ اس نے چوراہے پر پکڑ لیا، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اب بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہا اچھا تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا تیل، گھی، کپڑا، سونا، چاندی، مکان، گھر، جو چیز میرے پاس ہے جس کا میں مالک ہوں دے سکتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا نہیں آخرت دے سکتے ہو؟ کہا آخرت تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، وہاں تو اللہ کے رسول بھی اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے ہیں عمل کر، بغیر عمل کے تیرا باپ بھی تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اے سالم، آخرت کا کوئی معاملہ میں حل نہیں کر سکتا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں، دنیا کی چیزیں؟ کہا ہاں۔ کہا اے شام، طواف کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ کہاں میں نے دیکھا تھا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی؟ کہ ہاں میں نے یہ بھی دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر میں نے کیا دعا مانگی تھی؟ شاید یہ تمہیں نہیں معلوم۔ ہشام نے کہا اے سالم، اے عمر فاروق کے پوتے، مجھے کیا معلوم، تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، تم جانو، تمہارا رب جانے۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہاں میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن آج تم کہتے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، زمین مانگو، زر و جواہرات مانگو، دولت مانگو، گھی، دال، چاول مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، یعنی دنیا مانگو۔ اس لیے میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، آئے ہشام، جب میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، تو میں نے اللہ سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، جس نے دنیا کا کچھ حصہ تجھے دے دیا ہے۔ سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا، زمین و جائیداد کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی۔ ما سألت الدنیا من یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو ایک بھکاری سے دنیا کیا مانگوں جب کہ دنیا کا مالک ہی نہیں ہے۔ آج تو مرا اور یہ دنیا کل کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو مجھے کیا دے گا؟ دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے۔ کتنے خوددار لوگ تھے، تصور کیجئے کہ دولت ان کے پاؤں میں نچھاور ہے، خلیفہ دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ دھتکار رہے ہیں، جبکہ ان کے احرام میں ان کے پیبند لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے کپڑوں کی لیکن نہیں مانگ رہے۔ تقویٰ کیا تھا ان کی زندگی میں؟
کیا پرہیزگاری تھی ان کی زندگی میں، کیا تصور تھا ان کی زندگی میں۔ بہت آسان ہے جمعے کے دن مسجد میں آ جانا، بہت آسان ہے ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز پڑھ لینا، بہت آسان ہے عشاء کی نماز پڑھ لینا، لیکن بڑا مشکل ہے فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا۔ وہاں دیکھا جاتا ہے عبادت کی روح کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تم مسجد میں جانا تو مسجد کے باہر تمہیں بہت سے لوگوں کے جوتے اور چپلیں تمہیں نظر آئیں گی مسجد کے دروازے کے باہر۔ صبح جب تم اٹھو گے تو تمہیں بہت سے بادشاہ جو اپنے سروں پر تاج چمکائے رہتے ہیں، ان کے تاجوں کی تمہیں تعریف کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ وما زالت احذیۃ المسجد فجرا وما زالت احذیۃ المصلین بالمسجد فجرا اجمل من تیجان الملوک النائمین۔ میرے بیٹے، جب فجر کی نماز کے لیے تم مسجد میں جاؤ نماز کے لیے، تو جن نمازیوں کی چپلیں اور جوتے مسجد کے دروازے کے باہر دیکھنا، ان کو تم کبھی بے عزتی کی نظر سے مت دیکھنا، ان کو کبھی تم بری نظروں سے مت دیکھنا۔ میری نظر میں فجر کی نماز کے وقت مسجد کے باہر پڑے ہوئے نمازیوں کی یہ جوتے دن میں کھراٹے کی نیند سونے والے بادشاہوں کے تاج سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، ان کھراٹے کی نیند سونے والے بادشاہوں کے تاج سے بہت اوپر ہیں۔ میرے بیٹے، اگر موقع لگے تو ان نمازیوں کے جوتے سر پر رکھ لینا اور بادشاہوں کے سر کا تاج اٹھا کر پھینک دینا، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے ان نمازیوں کے جوتے جو مسجد کے باہر ہیں، یہ سونے والے اور کھراٹے لینے والے بادشاہوں کے تاج سے بہتر ہیں۔ یہ تقوی کی زندگی باپ اپنی اولاد کو بتاتا تھا، اور اس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ پہیا والوں، لکھنؤ کے ارد گرد سے آنے والے لوگوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھے ہیں، ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں جو آج ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہیں، انسٹاگرام پر جو اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں، وہ ماں باپ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے جنتی ان ماں باپ کو کہا تھا جو اپنی بیٹی کو پڑھائے گا، لکھائے گا اور اچھا ادب سکھائے گا اور دیندار لڑکوں سے ان کا نکاح کرائے گا، وہ باپ جنتی ہوگا۔ اور جس نے اپنی بیٹی کو انسٹاگرام پہ ناچ اور ڈانس کرتے ہوئے بھی نہیں روکا ہوگا، معاف کیجئے گا، ایسی اولادیں اپنے باپ کو جہنم میں لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بہت آسان ہے ان بیٹیوں کو کھلی چھوٹ دے دینا اور اپنے لیے جنت کی سڑک کو بہت آسان بنا لینا۔ میرے بھائیوں، بہت آسان ہے جہنم میں جانا۔ جہنم میں جانے کا راستہ تو جتنا سستا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا، کہیں دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو کھلی چھوٹ دے دیجئے، آپ اپنی بیوی کو کھلی چھوٹ دے دیجئے اور چلے جائیے جہنم میں، چلے جائیے۔ کنفرم ہے کہ جہنم مل جائے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز کنفرم ہے اسی کو تو ہٹانا ہے، جو چیز مشکل ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور مشکل چیز جنت ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کا موضوع بہت لمبا ہے اور بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے بھی اور واقعات، حضرت عمر فاروق کے واقعات، ابو بکر کے واقعات آپ کے سامنے رکھیں، آپ اشش کریں گے کہ کیا ہم ہیں کہاں۔ یہ واقعات اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ ہم یہ سوچنے کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ان لوگوں کے آگے کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ کیا کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ پورا کا پورا پانی پی کر انگلی ڈال کر حرام لقمہ جو کھا کے آیا اس کو تھوک دے اور ایک کھجور کا اس کو بھی نکال دے؟ نہیں کر سکتا کوئی، لیکن ابو بکر نے کر کے دکھایا۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ سنا ہوگا آپ نے اپنے مسجد کے مولویوں سے اور خطیبوں سے یہ واقعہ۔ ماں کہہ رہی بیٹی پانی ملا دو دودھ میں۔ ہمارے گھر کا گزر بسر آسانی سے نہیں چلتا ہے، دودھ میں پانی ملا دو گی تو تھوڑا زیادہ انکم ہو جائے گی۔
بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا ہے؟ جو دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ کہا بیٹی امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایسا تھرمامیٹر تھوڑی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے۔ بیٹی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، ملا دو پانی۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین کی عدالت سے بچ جائیں گے تو کیا ہوا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ نہیں کہا، اس گھر میں دستک نہیں دی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ صبح کو اپنے خادم سے کہا کہ ماں بیٹی دونوں کو بلا کے لاؤ۔ ماں بیٹی دونوں آئیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کل کتنا دودھ میں پانی ملایا تھا؟ ماں ڈر گئی، پورا سچ سچ بتا دیا۔ ملانے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن نہیں ملا پائی، میری بیٹی نے منع کر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے ساری باتیں سن لی، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ابھی تک اس کے ہاتھ پیلے کیوں نہیں ہوئے؟ لڑکی بالغ ہو چکی ہے۔ کہا امیر المومنین کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ صبح کھا لوں تو شام کو نہیں، اور شام کو کھا لوں تو صبح نہیں ملتا ہے، اس لیے ابھی ہم اس لائق نہیں ہے کہ اس کی شادی کر سکے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا پیغام دیا اور کہا ماں اس لڑکی کا نکاح تمہیں ہمارے بیٹے سے کرنا ہوگا۔ اور خود خلیفہ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر نے اس غریب لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح صرف اس بنیاد پر کرایا ہے کہ یہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ عمر سے نہیں ڈرتی، عمر کے رب سے ڈرتی ہے۔ میرے بھائیوں، شادیوں میں تقوی ہی ایک معیار ہوا کرتا تھا۔ جب سے ہم نے انجینئر لڑکا دیکھا، کمپیوٹر والا لڑکا دیکھا، جب سے ہم نے پراپرٹی ڈیلر دیکھا، اور جب سے ہم یہ دیکھنے لگے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے اور کیا کرتا ہے، تب سے ہماری زندگیوں میں طلاقوں کی نوبتیں بھی بھری پڑی ہیں، کیونکہ ہم نے تقوی کو معیار نہیں بنایا۔ نہ لڑکی والے لڑکے میں تقوی دیکھ رہے ہیں، نہ لڑکے والے لڑکی میں تقوی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تقوی کا موضوع بہت وسیع ہے۔ شادی بھی دکھا سنت ہے اور سنت عبادت ہوا کرتی ہے، اس عبادت کی روح بھی تقوی ہے۔ آپ لڑکے کو دیکھیں تو ادھر بھی تقوی دیکھیں، آپ لڑکی دیکھیں تو ادھر بھی تقوی دیکھیں۔ میرے بھائیوں، کھانے پینے میں تقوی، رہن سہن میں تقوی، عبادت میں تقوی، تقوی عبادت کی روح ہے۔ ہر معاملے میں تقوی دیکھنا پڑے گا۔ ہماری زندگی اگر تقوی سے خالی ہے تو معاف کیجیے گا، ہم بے روح عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی روح نکل جائے تو بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مائک آواز دے رہا ہے تو اس کی قدر ہو رہی ہے، یہ مائک آواز نہ دے تو آپ مائک کو اٹھا کے پھینک دیں گے، کباڑ خانے میں ڈال دیں گے، یا مائک والے کو ڈانٹیں گے اتنا پیسہ دیا، اس سے کیوں اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بے مقصد چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی بے مقصد عبادت کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اور بے مقصد عبادت وہ ہے جس کے اندر تقوی نہ ہو۔ تقوی سے اپنی عبادتوں کو بھریے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا فرما دے، ہماری شادیوں میں تقوی پیدا فرما دے، لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں ہمیں تقوی دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے رزق حلال میں ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما۔ ہماری معاشی، ہماری اقتصادی، ہماری عائلی، ہر طریقے کی زندگی میں اللہ تو تقوی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ بار الہ ہمیں اپنی عبادتوں کو با مقصد عبادت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، بے مقصد عبادتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔